جی مفتی صاحب، وسیم ضیاء سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ انسان کا اپنے عضو اپنے زندگی میں یا مرنے کے بعد عطیہ کرنا کیسا ہے؟ جیسے زندگی میں لوگ ایک گردہ عطیہ کر دیتے ہیں، جگر وغیرہ بھی۔ دیکھیں، جس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تو اس میں میں فقہا کا اختلاف، فقہا مفتیان کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات جو ہمارے قدیم فقہا ہیں اور قدیم مفتیان کرام ہیں پاکستان ہندوستان کے، وہ اعضاء کی پابند کاری کو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں انسانیت کی اہانت ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں ہے، تو اسے اس میں تصرف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنے اعضاء کو ویسے کاٹنا چاہے تو کاٹ نہیں سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ لیکن اب جدید زمانے میں فقہاء نے دوبارہ سے غور کیا تو بعض حضرات مفتیان کرام، عرب علماء کا اور ہندوستان کے بعض مفتیان کرام کا کہنا یہ ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا عضو نکالا جا رہا ہے اس کے صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا کوئی عضو جس پر زندگی کا دار و مدار ہے وہ نہ نکالا جائے، جیسے دل ہے۔ ایسا کوئی عضو بھی نہ نکالا جائے اس کے جسم سے جس سے زندگی کا جو اساسی مقصد ہے وہ فوت ہو جائے، کیا اس عضو کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ جیسے آنکھ ہے، آنکھ نکالیں گے تو وہ دیکھ نہیں سکے گا، وہ محروم ہو جائے گا پھر وہ آنکھ سے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو وہ عضو لگایا جا رہا ہے تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہو کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، انتہائی مجبوری ہے، اس کی زندگی بچانے کے لیے اعضاء کی پیوند کاری کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یقین یا ظن غالب ہو کہ یہ عضو اگر اس کو لگایا جائے گا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عضو جو آدمی اپنا دے رہا ہے اپنی زندگی میں تو اس کا کوئی معاوضہ نہ لے، وہ مفت میں دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے مرنے کے بعد وصیت کر جاتا ہے کہ میرے اعضاء فلاں فلاں گردہ فلاں چیز کسی کو دے دی جائے، تو شدید مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ورثہ اگر اس کی اجازت دے دیں تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایک تو انسان جو اللہ کی نظر میں بہت محترم و مکرم ہے اس کی بہرحال اہانت کسی نہ کسی درجے میں لازم آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شدید اندیشہ ہے کہ پھر اعضاء کی خرید و فروخت کا ایک کاروبار نہ شروع ہو جائے، اور بعض ادارے، بعض لوگ، بعض قومیں وہ باقاعدہ اس کو کاروبار کے طور پر کر رہی ہیں، تو اس طرح ایک دروازہ کھل جائے گا، اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچنے کا سلسلہ ہوگا، بلکہ وہ جاری ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان اس طریقے علاج سے بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی علاج میسر ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com